ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل کیے صرف یروشلم کے اندر. اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب صلیبیوں. السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے. فوجیں چلے گی، 6 عالم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہوتا ہے. گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے. پرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا. عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و صلاح الدین طاؤس و بابا، یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آسمان حق و درخو میں بارت برزمین پر زوال ملک مستقیم امیر المومنین. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈ اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا. عرب معذول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جو سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، بدل ہے تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مسجد سے چلنے والے لشکر ہوں گے. یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز. ورنہ یہ حسابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جب کہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا. ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے جو اتبعوا المہدی. اسی طرح وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے. اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک دانی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریٹانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی. تو اثر حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے. پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے. حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہیں سے ہونا ہے. ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی. میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حساب سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا. میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے. پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پناہ کر کے سو گئے. اسے کیا خبر کہ کیا ہے، کب وہ دعوے دانا. ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاحت مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا. فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے. وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امیر هذه الامہ کا فوراً ذہن میں آیا. وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی سادگی کی حد تک نقشہ وہی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی. عمر اول عمر ثانی عمر بن عبد العزیز اب اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل میں امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے. منزل میں خادم اوپر بیٹھا، امیر المومنین آگے جاتا. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیا حضور خدا کے لیے. تو کیا کہیں گے لوگ؟ وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں، رکے پکڑ تم بیٹھو اوپر باری مانگو. حضرت عمر فرمایا دوڑو نہیں، باری تمہاری بیٹھ. اس حال میں پہنچے. اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح آئے ہیں، استقبال کیا تو دیکھا اس حال میں چلے آ رہے ہیں. عمر رکے پکڑے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ تھا خراب ہو گئے تو ان آگے ہاتھ پکڑے کپڑے تو چھے پڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ اگر آپ کا دوست فرما دے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے. آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اب وہ قوم جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے. اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے. اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے آپ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس ختم. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں کو آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دیتے، لیکن کم وزٹنگ پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا. پھر جو ہماری یہ ترکوں میں خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے.
اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا ہوا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اور کرا دیا, معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں. اگر ان کو ذرا ہٹا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. کہا یہ عثمان کون ہے؟ تو بنو امیہ میں سے ہے. یہاں تو بنو ہاشم کا ہے, خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے. محمد کے تو رشتے دار وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا, حضرت عثمان کے جو عاملین تھے, گورنر تھے, ان کے خلاف پروپیگنڈا, اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا. ابھی مصر میں یہ ہو رہا ہے, شام میں یہ ہو رہا ہے, یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ لوٹ مار ہو رہی ہے, یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب تک اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے, پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات یہ فطرت انسانی کی کمزوری ہے, وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا, حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا, حضرت عثمان کے خلاف فتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے, اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے, بابی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو. اور آج فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے طالب علم, شیطان کا ایجنٹ, اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہماری تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی جو ساتھ پڑتا ہے. یہ آپ سوچ لیجیے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہود. اگلا دور ہے خلافت کا ختم ہوئی, بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑے کٹر ترین عیسائی تھے اسپین میں. لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پڑھائی ہوتی تھی, بہت پڑھائی ہوئی, میں بتا چکا ہوں, دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں. یہودیوں کی وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاں کی یہ بڑھتی, راستے بتایا کہ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے اپنا محسن سمجھا, آسمانیہ فتح ہو گیا. تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے, انہیں بہت اقتدار نصیب, بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے اندر پیدا ہوئے, بڑے بڑے تھینکرز اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, اس نے لکھا اپنی کتاب میں مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 1770 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے, اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین کا. آسمانیہ میں بیٹھ کر ہم پیش کیے, لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا ہے تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں, لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے بعد سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے عیسائیت کے بیچ میں چھڑا پڑا, پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا, تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا, ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں, کارڈووا میں ہے, ٹولیڈو میں ہے, گریناڈا میں ہے, کرناٹا, قرطبہ, تولیتلا, اور وہاں آتے تھے لوگ. فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے, جرمنی سے چلے آ رہے ہیں, اٹلی سے چلے آ رہے ہیں, 3 ملک قریب پڑھتے ہیں سینٹرل نیو یارک کے. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس وقت دنیا میں. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے, میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ کرنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام. 2 مرتبہ عروج, 2 مرتبہ زوال, اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی, بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا, گریکس کے ہاتھوں مرمت, رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہیں, کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی, 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجیے, حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سن انہوں نے شروع کر دیا, تو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے اس کے پچھلے سال میں تھے. لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت, دشمنی, سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا, ان کی موت پا دی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا, ختم ہوا, مر گیا. عیسائی کہتے نہیں, انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر, لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھی گئی تھی, وہاں ریزریکشن ہو گیا, ان کا باعث موت وہی ہو گیا, اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے, یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے, سولی پر مرے, پھر زندہ ہوئے, پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وما صلبوہ وما قتلوہ, انہوں نے صلیب دے سکے انہیں, نہ انہیں قتل کر سکے, بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے, سیکنڈ کمنگ آف جیسس, حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال, عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے, لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک, اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں, اور ہیکل سلیمانی گرا دیا.
وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنیزر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکدنیزر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا، وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آگ میں گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے، لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے، یہ 3 قبیلے جو آپ نے درج کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں کے ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے، ڈایاسپورا ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جلدی پٹی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا، یہ دور انتشار۔ اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ سمجھ لیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، یہ علیحدہ مطلب تو تھا ہی، لہٰذا رومی جو ہے رومنس وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا، ایک معجزہ ہو گیا، بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل پڑ گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی، اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچیے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش، لہٰذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن ایمپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آدمی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا رس، آپ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی زبان کا نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے، ایسے ہی ہے یہودی گالی کیوں؟ لہٰذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو پیدا کر دی، اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈایاسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا، 500 برس، سن 70 سے شروع ہوا ڈایاسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا ہے فلسطین سے، بھاگ جاؤ، ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف، قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ رسالت کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ علم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں وہ سوالات، امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ، یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر اسٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر اسٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیش کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ بھی ساتھ مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل، بار میں موضوع میں یہ نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان میں جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 14 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منهم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بدیانتیاں آتی رہیں گی، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کرنے لگے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محبت کو اور ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن پھر جب وہ آتے تھے نہیں دبک جاتے تھے، بے ہمت نہیں تھے، میدان کے بدر نہیں گئے تھے، کہ سورہ حشر میں شک کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام ہی کر سکتے تھے، نہیں مرائے جدو فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما عاقبوا نارا للحرب اطفاها الله، اکثر و بیشتر مواقع پر جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا، لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر غزوہ احد ہوئی کہ نہیں، یہ ساری اصل شرارت میں، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کی فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا، دشمن۔ رات میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین بھی بعد میں پہلے یہود۔ حضور کے بعد کیا ہوا آپ یہ نوٹ کیجیے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا، ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوا، ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامه،
ان کا فوراً ذہن گیا مدرکیش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ. ابھی اور عمر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہ یہ سادگی کی حد تک نقشہ وہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی. عمر اول عمر ثانی سے عمر بن عبدالعزیز اب اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ اللہ تعالیٰ کو نصرت فرمائے, دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے, یہ شہر فتح ہو جائے. وہ ہے سفر تاریخی, اتنا طویل سفر تقریباً 700 میل, ایک اونٹ ایک خادم, ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے, خادم آگے چل رہا ہے, اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے, امیر المومنین آگے جاتا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی, انہیں ہاتھ جوڑ دیا حضور خدا کے لیے, کیا کہیں گے لوگ, وہ میرا برا حال کر دیں گے, تمہیں شرم نہیں آئی, امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں, لوکیل پکڑ کر تم بیٹھے اوپر بھاج مانگو. حضرت عمر فرمایا دوڑو دوڑو, نہیں باری تمہاری, بیٹھ. اس حال میں پہنچے اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں, استقبال کیا تو دیکھا اس حال میں چلے آ رہے ہیں عمر, لوکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا, جوتے خراب ہو گئے تو اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے, کپڑے تو چھیڑ پڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے, دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے, بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں, اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے. کہا یہ عثمان کون ہے, تو بنو امیہ میں سے ہے, یہاں تو بنو ہاشم کا ہے, خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے, محمد کے تو رشتے دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہوئی. پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا, حضرت عثمان کے جو عاملین تھے, گورنر تھے, ان کے خلاف پروپیگنڈا, اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا, ابھی مصر میں یہ ہو رہا ہے, شام میں یہ ہو رہا ہے, یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ لوٹ مار ہو رہی ہے, یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ تو اس زمانے میں میڈیز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں, افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جاتے, پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے, وہ فوراً قبول کرتا ہے, کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا, حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا, حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا, حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے, باغی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو, اور آج تک فتنہ کس نے جگایا, ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے تعلیم دے, شیطان کا ایجنٹ, اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے, اور شیطانوں کے اندر سے بھی جو آپ کو پڑتا ہے. یہ آپ سوچ لیجیے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا, یہودی. اگلا دور آیا, خلافت کا ختم ہوئی, بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑے کٹر ترین عیسائی تھے اسپین میں, لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پڑھائی ہوئی تھی, بہت پڑھائی ہوئی, میں بتا چکا ہوں, دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد شروع ہو گئی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت جالیاتی یہ برتی, کچھ راستے واسطے بتائے, کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے اپنا محسن سمجھا, ہسپانیہ فتح ہو گیا, تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے, انہیں بہت اقتدار نصیب, بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء نے اسی دور کے اندر پیدا ہوئے, بڑے بڑے تھنکرز اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, اس نے لکھا اپنی کتاب میں مسلم اسپین, لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا, یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں, لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے بعد سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیچھے میں چھڑا ہوگا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا, تقسیم کر دیا, جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا, ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں, کارڈووا میں ہے, ٹولیڈو میں ہے, گریناڈا میں ہے, لرناتا, قرطبہ, تولیتلا, اور وہاں آتے تھے لوگ, فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے, جرمنی سے چلے آ رہے ہیں, اٹلی سے چلے آ رہے ہیں, 3 ملک قریب قریب پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے, جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے, وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی, پوپ کا راج تھا دنیا میں, اس وقت یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں تھا. کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ثابت کرنی تھی, تو شریعت تھی ہی نہیں, پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال کرا دینا, جس چیز کو چاہے حرام کرا دینا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا کہ پوپ کس بلا کا نام ہے, یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا, اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے, ڈیوائن بک, دی ریویلڈ اسکرپچر. یار یہ کتاب ہر سب پڑھ سکتا ہے, پوپ کے بات کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا, یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل کون تو یہ ہے, وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی, موسیٰ کی امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی, ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی, جو عداوت تھی, یہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش, اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا. اس کی کتاب ہے پریز آف آئیڈلنس, صفحہ 108. وہ لکھتا ہے کرسچنز retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuted religion that the world has yet known. یہ 3 چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس میں میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات, کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل طور پر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے, اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے,
पहला हवाला है ये गिनती, बाब 31 आयात 17-18। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको भी कत्ल कर डालो, लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और छूती हैं अपने लिए जिंदा रखो। ये किसी अल्लाह की किताब का जुमला हो सकता है, किसी रिवील बुक का? और सुनिए, यह है इस्तिस्ना, डिट्रोनॉमी बाब 20 आयत 16-18। पर इन कौमों के शहरों में जिनको खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, किसी जी नफ्स को जीता बचा रखना, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हुक्म दिया बिल्कुल नेस्त कर देना। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। ये किताब मुकद्दस है। और सुनिए, शमूएल बाब 27 आयत नंबर 9। और दाऊद ने इस सरजमीन को तबाह कर डाला और औरत मर्द किसी को जीता ना छोड़ा। नंबर 4, इन सब आबाद शहरों को मां औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। किताब इस्तिस्ना बाब 3 आयत 6। ये है जो कह रहा। और फिर ये कि उन्होंने जो तवहुमात थे यूनानियों के, उनको भी अपने यहाँ मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जमा कर लिया। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड द मोस्ट फियर्सली परसिक्यूटिंग रिलीजन दैट द वर्ल्ड हैज येट नोन। इसके नतीजे में दुनिया में तारीख इंसानियत के अंदर जो बदतरीन खूंखार तरीन मजहब हो सकता है, वो शक्ल ईसाइयत ने इख्तियार की। और इसका मजहर अतम क्या था, नोट कीजिए, सलीबी जंगे। एक बार टाइम टेबल के बाद से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट मिलेनियम खत्म हुआ, सेकंड शुरू हुआ। इनके 1000 साल खत्म हुए तो 11वीं सदी में सेकंड मिलेनियम शुरू हुआ, तो पहली सलीबी जंगे हुई। लाखों मुसलमान कत्ल किए। सिर्फ यरूशलेम के अंदर इतना खून बहाया कि खुद उनके हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब इन सलीबियों ने, जब घोड़ों के साथ वो चल रहे थे गलियों में, तो उनके घोड़ों के घुटनों तक खून की नदी बहती, जहां से गुजरे खत्म करते थे। आबादियां क्या खत्म। अगरचे उस क्रूसेड में गेहूं के साथ घुन भी पिसा, यहूदी भी बहुत मारे गए। ये फ्रांस से, जर्मनी से जब ये क्रूसेडर्स आ रहे थे, 3000 मील का सफर तय करके आए थे। सोचिए, अर्बन सानी पोप जो था, आग लगा दी थी उसने पूरी यूरोप के अंदर। शर्म से डूब मरो, तुम्हारे मुकद्दस इलाके में मुसलमानों के हाथ में इन्फिडेंस, ये काफिर, ये मुल्क, ये मुल्क। मसीह जहां पैदा हुआ, मसीह को जहां सूली दी गई, वो कहां है? उनके हाथ में। तो आग लगाई है, 3000 मील का फासला तय करके ये नोट बनाइए। अस्सलाम वालेकुम सामीन, डॉक्टर इसरार अहमद साहब के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे चैनल सदाए ईमान को सब्सक्राइब कीजिए।